اور ہم سب کے ظاہر و باطن اسلام کا ذریعہ بنائے۔ انسان کی زندگی امتحانات کا مجموعہ ہے۔ اس دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں کہ جو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصائب سے، امتحانات سے نہ گزرتا ہوں۔ اور پھر جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بنتا ہے، اتنا زیادہ اللہ پاک اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث پاک ہمیشہ عرض ہوتی ہے، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں انبیاء پر آتی، پھر جو ان سے جتنا قریب ہوتا ہے، مماثلت رکھتا ہے، اس پر آزمائش آتی ہے، اور پھر جو ان قریب والوں سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پہ بھی آزمائش آتی ہے۔ تو ایمانی زندگی میں امتحانات بہت ہے، اور حقیقت میں میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری دنیا کی زندگی بھی ایک امتحانی عمل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو تشبیہ دی کہ دنیا میں ہمارا زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے کسی طالب علم کا، کسی اسٹوڈنٹ کا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہے۔ امتحانی ہال میں بیٹھنے والے طالب علم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ وہاں پہنچنے سے پہلے کیا تیاری کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی دعائیں مانگتا ہے، پھر وہاں بیٹھنے کے بعد پھر وہ ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے، وقت کو بار بار دیکھتا ہے، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، چوک نہ جائے، وقت ختم نہ ہو جائے، ہر چیز پر توجہ ہوتی۔ اور پھر جب 3 گھنٹے 4 گھنٹے پورے ہو جائے تو یہ اس امتحانی ہال سے باہر چلا جاتا ہے اور اب اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو اس میں امتحانات بہت زیادہ ہیں۔ چونکہ طلباء عزیز بھی اس مجلس میں ہوتے ہیں
اور بحیثیت ایک صاحب ایمان کے ہم سب ہی دین کے طالب علم ہیں اور دین کے طلبگار ہیں. تو جب امتحانات کا زمانہ قریب آتا ہے، امتحان کا وقت قریب آتا ہے، تو ایک طالب علم کو اس آنے والے امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ جیسے ایک مسلمان کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ بھئی یہ زندگی آپ کی دائمی نہیں، آپ کی ذاتی نہیں، پائیدار نہیں، ابدی نہیں، یہ فانی ہے. یہ زندگی ایک دن آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ قبر چلے جائیں گے. پھر قبر کی زندگی بھی ہمیشہ نہیں، وہ بھی ایک دن ختم ہوگی، پھر میدان محشر میں جانا ہوگا. میدان محشر کی زندگی بھی ہمیشہ نہیں، وہاں سے 5 فعل کا حتمی فیصلہ ہونے کے بعد ٹھکانہ طے ہو جائے گا. اگر جنتی ہے تو ہمیشہ کی جنت میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر جہنمی ہے تو ہمیشہ کی جہنم. تو اس سارے صورتحال کو، احادیث کو، منظرنامے کو دیکھ کر سب سے زیادہ بیدار مغز ایک صاحب ایمان کو ہونا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ ایک طالب علم کو. طالب علم ہر حیثیت کا طالب علم، چاہے وہ دین پڑھنے والا ہے، دین سیکھنے والا ہے، دنیا کی عصری تعلیم سیکھنے والا ہے، طالب علم ہونے میں تو سب برابر ہے. لیکن جب امتحانات قریب آتے ہیں تو ایک طالب علم کو یہ پریشانی لگ جاتی ہے، فکر لگ جاتی ہے، احساس لگ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کیسے تیاری کروں. تو چونکہ امتحانات کا زمانہ قریب ہے، ہمارے مدارس میں خاص طور پہ اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے باقی جتنے بھی دین کے دنیا کے طالب علم ہیں، ان کے لیے چند باتیں مجھے چند منٹوں میں آپ سے آج عرض کرنی ہے اور بہت غور سے سننے کی ہے. دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک امتحان کا ذکر فرمایا ہے، اور کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تم یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ، چند معاملات کے ذریعے سے، چند معاملات کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا. وہ معاملات کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. کامیاب ہونے والے طالب علم کے لیے کیا ہے؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو پوری انسانیت کا پیشوا اور مقتدی بنا دوں گا. اس لیے امتحان میں پوزیشن لینے والے طالب علم کو انعام ملتا ہے نا. یہ انعام رسم نہیں، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنی حیثیت کا انعام دے گا. اللہ نے اپنی شان کے مطابق انعام دیا، رہتی دنیا تک کا امام اور پیشوا بنا دیا. اس لیے حضور علیہ السلام کی جو امت ہے اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.
اور یہ امت اپنے آپ کو کس ملت پہ کہتی ہے؟ ملت ابراہیمی پہ کہتی. یہ انعام ابراہیم علیہ السلام کو اس دن سے ملا. تو معلوم ہوا کہ امتحان اللہ پاک بھی لیتے ہیں، اور کامیاب جب ہو جائے تو اس کو انعام بھی دیتے ہیں. ایک طالب علم امتحان کی تیاری کیسے کرے؟ انہی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے کیا حالات آئے جس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، لیکن وہ امتحانات میں اول نمبر پاس ہو گئے، فرسٹ پوزیشن پہ کامیاب ہو گئے. اگر یہ باتیں آج کا ایک طالب علم سمجھ لیں، اس کے لیے امتحان کی تیاری کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. دوست، پھر آپ کسی استاذ کے پیچھے نہیں جائیں گے، مکتبے جا کے کوئی کتاب نہیں خریدیں گے کہ جی امتحان کی تیاری کیسے کریں. اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلی آزمائش یہ آئی کہ ان کو قوم نے پکڑ کر ایک جھولے میں بٹھایا اور کس چیز میں پھینک دیا؟ آگ میں. یہ واقعہ سب کو پتا ہے نا، اس لیے کہ انہوں نے جا کے ان کے بت خانے میں سب بتوں کے سر کاٹ دیے. تو شیطان نے مشورہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے میں بٹھایا اور وہاں سے لے جا کر وہ آگے نار نمرود جو جلائی تھی، وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی آگ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا. ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے جس پہاڑ سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، وہاں انہوں نے علامتی طور پہ ایسے 2 ستون بنائے ہوئے، اور جہاں آگ ان کے لیے ایک باغ بن گئی، وہاں نیچے انہوں نے علامتی طور پہ بہت بڑا پانی کا حوض بنایا ہوا ہے، اس میں مچھلیاں چھوڑ دیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ مجھے پھینکا جا رہا ہے آگ میں، اور آگ میں اگر انسان جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جی، جل جاتا ہے. لیکن اللہ کا حکم تھا تو اس میں کوئی چوں چرا کچھ بھی نہیں کی، ایسا ہی ہوا. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات، اللہ پاک کا حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے، اپنی بیوی کو، بچے کو لے جائیں اور چھوڑ کے آ جائیں. کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف چٹیل میدان ہے. وہاں لے گئے اللہ پاک کے حکم سے. اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑ کے آپ واپس آ جائیں. اپنی بیوی ہے، اپنا گود کا بچہ ہے، اس کو چھوڑ دیا. پیچھے سے بیوی نے آواز دی کہ ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پھر پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے؟ تو سر کے اشارے سے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا پھر ہمارے لیے اللہ کافی. 2 ہو گئے. یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوتے ہیں، پھر حکم آتا ہے کہ جا کے اس کی گردن پہ چھری چلا دیں. سگا بیٹا ہے، اولاد ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو ذبح کر دیں. تو منی میں جہاں آج لاکھوں حاجی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں منحر میں، وہاں آج بھی مجر الکبش وہ جگہ موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے مینڈھا لایا گیا. وہاں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے لٹا کے ان پہ چھری چلا دی. اللہ کا حکم پورا کر دیا. لیکن اللہ تو آزمانا چاہتے تھے. چھری چلائی بیٹے پر، لیکن وہ چلی کس پر؟ مینڈے پہ، دمبے پہ چل گئی. یہ 3 باتیں سمجھ آئی دوستوں؟ سمجھ آئی ہے تو میں بات کرتا ہوں آخری اصل بات. اب ایک طالب علم ان 3 امتحانات پہ غور کر لیں کہ امتحان میں محنت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس پر اللہ انعام دے رہے ابراہیم علیہ السلام کو. آج کے طالب علم کو بھی وہی کرنا ہے دوست. پہلا امتحان کیا تھا کہ ان کو جھولے میں بٹھا کے آگ میں پھینکا گیا. انہوں نے اس پر کوئی تکلیف، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی کوئی ظاہر کی نہیں. کیوں نہیں کی؟ اللہ کا حکم تھا. اس لیے عزیز طلبہ،
امتحان کی تیاری کا سب سے پہلا مرحلہ استاذ کی اتباع ہے. استاذ کہے نا بھائی اس وقت پہ آ جاؤ، اس وقت تک بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، یہ کتاب پڑھو، اس چیز کو وقت مت دو، اس کو دو. یہاں مصیبت یہ کہ میں کہتا ہوں بھائی استاذ کو میرے اندر کیا غرض ہے، تو میری ذاتی چیز ہے، میرے نجی معاملات کو چیک کر رہے ہیں، میرے فلاں کو چیک کر رہے ہیں. اگر امتحان میں کامیابی حقیقتاً حاصل کرنی ہے اور کامیاب ہونا ہے، انعام پانا ہے، پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ اتباع استاذ ہے، کہ آپ ان کی بات کو مان لیں. آپ نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے دوست، ہو گئی بات. نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام آئے، بیوی کو بچے کو لے کر آئے. اللہ نے فرمایا یہیں چھوڑ دیں ان کو. وہاں ظاہری اسباب میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بندے کا سب سے زیادہ دل نکاح کے بعد اپنی بیوی اور اولاد میں اٹکا ہوتا ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا ان کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں. عزیز طلبہ، ہر ایسی چیز جو آپ کے دل کے عزیز تو ہو گئی، قریب تو ہو گئی، محبوب تو ہو گئی، لیکن آپ سے اس کے چھوڑنے کو کہا گیا کہ یہ آپ کے کام کے لیے رکاوٹ بنے گی، مانع بنے گی، اس کو الگ کر لیں. آپ کہیں گے الگ کروں گا یہ ہو جائے گا، دوستی ختم ہو جائے گی، تعلق ختم ہو جائے گا، چیز خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. شیطان سکھاتا ہے نا. تو اگر آپ نے ان محبوب چیزوں کو امتحان کے تیاری کے لیے استاذ کے کہنے پہ چھوڑ دیا، آپ کامیابی کے دوسرے سٹیپ پر آ گئے. تیسری بات، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. عزیز طلبہ، جب انسان اس میدان میں قدم رکھتا ہے تو بہت ساری خواہشات دلوں میں پیدا ہو جاتی. دوسرے ساتھیوں کو آپ دیکھیں گے، مسجد کے احباب کو دیکھیں گے، محلے کے دوستوں کو دیکھیں گے، آپ کے ہم عمر ساتھیوں کو دیکھیں گے. ان کے پاس اتنے بڑے بڑے موبائل ہوں گے، وہ ایک اس جیب سے نکالیں گے، ایک اس جیب میں ڈالیں گے. ان کے پاس ایسی گھڑیاں ہوں گی کہ اس پہ ٹچ کریں گے اور سارے معاملات چل رہے ہیں. یہ دل للچائے گا، یہ خواہشات اندر جنم لے گی کہ مجھے بھی تو یہ والی چیزیں چاہیے، مجھے بھی یہ والا موبائل چاہیے، یہ والی گھڑی چاہیے، یہ والے چشمے چاہیے، یہ والی ٹوپی چاہیے، یہ والی بائک چاہیے، یہ والے جوتے چاہیے، یہ والا لباس چاہیے مجھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ جو آپ کے لیے جتنی خواہشات میں محبوب ہے، بیٹا ہے، اس پہ چھری چلا دیں، پہلے اس کو ذبح کر دیں. اس لیے عزیز طلبہ، اگر آپ واقعی امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، خواہشات پہ چھری چلانی پڑے گی آپ کو. آپ یہ 3 کام جو آپ کی سمجھ میں اگر آئے ہیں، میں نے عرض کیے ہیں، اگر سمجھ آئے ہیں آپ کو، آپ اس پہ آج تھوڑا سا غور کر لیں اور اس پہ عمل کر لیں، اور پھر امتحان کی تیاری شروع کر دیں. پھر کوئی طالب علم ناکام ہوا تو پھر آپ کو حق ہوگا کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی آپ ہفتے کے دن آپ بیان نہ کریں. یہ قرآن کریم کی ترتیب ہے، اللہ پاک کی سکھائی ہوئی ترتیب اور انداز ہے. جب ایک طالب علم اس انداز میں حصول علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا، وہ ساری چیزیں، موانع، وہ رکاوٹیں، وہ خواہشات، وہ جذبات جو آپ کو آپ کے اصل مقصود سے دور کر رہے ہیں. کوئی کمال نہیں ہے دوستو، کوئی کمال نہیں کہ آپ بہت ماہر ہو گئے، آپ موبائل اور کمپیوٹر کے کیڑے بن گئے. لیکن آپ اگر عبارت کتاب کی غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ ناکام ہیں دوستو، چاہے آپ کو دنیا کا سب کچھ آتا ہوں. وہ چیز معیار نہیں ہے. ہم نے تو اس میدان کو چنا نہیں تھا نا. آپ کے والدین نے آپ کو دین کے لیے وقف اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ آپ مدرسے میں جا کے موبائل کے کتنے ماہر بن کے آتے ہیں، یا آپ مدرسے میں جا کر کتنی دوستیاں بنا کر آتے ہیں، آپ کے تعلقات کو کتنی وسعت ملتی ہے. یہ مقصد نہیں تھا ان کا دوستو.
ان کا مقصد تھا کہ محنت ہم کریں گے، اپنے اوپر ہم گزاریں گے، لیکن آپ دین سیکھ لیں، ہماری آخرت کا ایک سہارا اور ذریعہ بن جائے۔ اتنی سی بات ہے دوست۔ امتحانات قریب ہیں، امتحانات کا زمانہ قریب ہے۔ بحیثیت ایک طالب علم کے میں پھر عرض کروں گا، وہ تمام ساتھی جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں، حفظ و ناظرہ کے طلبہ ہیں، تعلیم دین کورس کے طلبہ ہیں، درس نظامی تخصص کے طلبہ ہیں، یا وہ طلبہ جو ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں، وہ سب ہمارے طلبہ۔ تو جس فیلڈ کا، جس درجے کا طالب علم بھی امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے ان 3 امتحانات کو ذرا غور سے پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اس پہ غور کر لیں کہ جب وہ ان 3 مراحل سے گزرے، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک فرماتے، اور وہ ان تینوں آزمائشوں میں کامیاب ہو کر نکل آئے۔ آگ میں پھینکنے کا کہا گیا، آسمان سے فرشتہ آیا کہ آپ حکم دیں تو ان سب کو ہلاک کر دیں۔ فرمایا خود سے آئے، اللہ پاک نے بھیجا ہے؟ فرمایا خود سے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر میرے رب کی رضا اس میں ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے، میں اس پہ راضی ہوں۔ راضی ہو گئے۔ تو آج جب یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، استاذ کی بات ماننے کا، اتباع کا، سر تسلیم خم کا، اس سے یہ نقصانات پیدا ہوتے ہیں دوست۔ آپ کی علمی صلاحیت، استعداد دن بدن نیچے کی طرف گرتا چلا جائے گا، آپ کے نتائج خراب ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر احساس ہی ختم ہو جائے گا، آپ کہیں گے یار بس جسٹ پاس ہو جائیں۔ طلبہ کہتے ہیں یار بس 40 نمبر لے لیے نا، پاس ہو گئے، چلو مقبول۔ برائے نام کا لفظ دنیا میں اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لوگوں کی نظر سے گر جاتی ہے دوست۔ لوگ کہتے ہیں ایک فارمیلٹی ہے، بس برائے نام چیزیں کر لیں۔ آپ برائے نام طالب علم ہیں، آپ فارمیلٹی پوری کرنے والے طالب علم ہیں، آپ ایک ردی چیز ہے کہ اپنے اوقات کو، اساتذہ کی محنت کو اس طریقے سے ضائع کریں۔ خوب محنت کریں، خوب تیاری کریں، اور اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، امتحانات تک صلاۃ الحاجت کا خوب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والے امتحانات میں اللہ پاک تمام طلبہ عزیز کو، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، جس درجے کے ہیں، جن مدارس کے ہیں، جن تعلیمی اداروں کے ہیں، اللہ پاک سب کو خوب کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصراً مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میری دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا۔
کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، الہی در گزر کر دے، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، الہی در گزر کر دے، الہی در گزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج ہمارے قریبی متعلقین میں سے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی سیف اللہ جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بنوریہ جامعہ بنوریہ کے رئیس دارالافتاء بھی تھے اور بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، حضرت مفتی صاحب کا آج انتقال ہوا ہے۔ طویل علالت کے بعد دعا فرمائے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔